جی کوئی عبارت پڑھ لیجیے. فصل في الأمر وهو من قبيل الوجه الأول من القسم الأول مما ذكرنا من الأقسام فإن صيغة الآمر لفظ خاص من تصريف الفعل وضع لمعنى خاص وهو طلب الفعل وموضوعه عند الجمهور الإلزام إلا بالدليل والأمر بعد الحذف وقبله سواء. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. فصل فی الامر، یہ فصل ہے امر کے بارے میں. وهو من قبیل الوجہ الاول، فرماتے ہیں کہ وہ من القسم الاول، تقسیم اول کی قسم اول کی قبیل سے ہے، ان اقسام میں سے جو ہم نے ذکر کی. فإن صيغة الامر، اس لیے کہ بے شک امر کا جو صیغہ ہے لفظ خاص، ایک خاص لفظ ہے، من تصاریف الفعل، فعل کی گردانوں میں سے. وضع لمعنى خاص، اس کو وضع کیا گیا ہے ایک خاص معنی کے لیے. هو طلب الفعل، اور کیا ہے وہ فعل کو طلب کرنا ہے. وموجبه، اور اس کا حکم، موجب حکم عند الجمہور، اور اس کا تقاضا عند الجمہور، جمہور کے ہاں الالزام لازم کرنے وجوب ہے. الا بدلیل، مگر اگر کوئی خلاف پر دلیل پائی جائے تو پھر اس وقت میں نہیں ہوگا. والامر، اور امر بعد الحظر، ممانعت کے بعد، وقبلہ، اور اس سے پہلے سواء برابر ہوتا ہے. مصنف رحمہ اللہ یہاں سے امر کی بات شروع کرنے لگے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ امر یہ ہم نے جو تقسیمات اربع پڑھی ہیں، جو پہلی تقسیم ہے نظم کے حوالے سے صیغۃً و لغۃً پڑھی تھی ہم نے کہ نہیں؟ تقسیم اول کے کتنی اقسام پڑھی تھی ہم نے؟ 4. کون کون سی؟ خاص، عام، مشترک اور مؤول. تو فرماتے ہیں یہ امر کا صیغہ جو ہے، امر اور اس طرح نہیں بھی، امر یہ خاص جو پہلی قسم ہے تقسیم اول کے، اس کی قبیل سے، یعنی یہ بھی خاص ہے امر کا صیغہ بھی. کیونکہ ہم نے خاص کی تعریف کیا پڑھی؟ کل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. وكل لفظ، دوسری تعریف کیا پڑھی تھی؟ وضع لمسمى معلوم على الانفراد. تو اسی طرح جو امر کی تعریف ہے وہ خاص کی تعریف پر بالکل فٹ آتی ہے. امر کسے کہتے ہیں؟ هو طلب الفعل على سبیل الاستعلاء. امر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی سے فعل طلب کرنا، کسی سے کرنا، یہ کر، یہ کام کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں. تو چونکہ اس پر خاص کی تعریف فٹ آتی ہے، اس لیے اس کو خاص بھی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ فإن صيغة الأمر لفظ خاص من تصاريف الفعل وضع لمعنى خاص وهو طلب الفعل. اس عبارت کے 2 جز ہیں، 2 حصے ہیں یا 2 شق ہیں.
پہلا حصہ فإن صيغة الأمر لفظ خاص من تصاریف الفعل، یہ ہے دعویٰ. اور وضع لمعنى خاص وهو طلب الفعل، یہ ہے دلیل. یعنی پہلے دعویٰ ہے کہ امر کا صیغہ جو ہے یہ خاص کے قبیل سے من تصریف الفعل، تصریف الفعل کہہ کر اسم اور حرف کو نکال دیا. یہ دعویٰ کیا گیا کہ امر کا صیغہ لفظ خاص ہے. آگے اس کے دلیل دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے وہ سے عالم معنی خاص ہے، اس کو ایک معنی خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا. اور وہ کیا؟ طلب فعل، جیسے ہم نے ذکر کیا. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب والا جو دعویٰ ہے اس میں بھی خاص کا لفظ ہے اور جو دلیل ہے اس میں بھی خاص کا لفظ ہے. تو اس میں تو کون شیء دلیل لنفسی لازم آ رہا کہ چیز اپنے اوپر ہی دلیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ الامر خاص لأنہ خاص، امر خاص ہے اس لیے کہ وہ خاص ہے. جو دعویٰ وہی دلیل، تو دعویٰ اور ہوتا ہے، دلیل اور ہوتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو دعوے میں خاص کا لفظ ہے اس سے مراد اصطلاحی خاص ہے، اور جو دلیل میں لفظ خاص ہے اس سے مراد لغوی خاص ہے. لہٰذا اب ایک شعری مغایرت پائی گئی. اچھا، تو مصنف رحمہ اللہ نے دعویٰ اور دلیل میں لفظ خاص کیوں استعمال کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ اشتراک اور ترادف کی نفی کرنا چاہتے ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امر نہ تو مشترک ہے اور نہ کسی اور کا مترادف ہے. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اور وجوب بھی صرف امر سے ثابت ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں. فرقہ واقفیہ یہ کہتے ہیں کہ امر وجوب، ندب، اباحت اور تحدید کے درمیان مشترک ہے. تو مصنف رحمہ اللہ ان کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، امر مشترک نہیں. بیگ کس نے رکھے ہو یہاں پر؟ بیگ کس کا ہے جی؟ یہ جو ہے اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح مالکیہ اور شوافع کی تردید بھی کرنا چاہتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امر سے صرف وجوب ثابت ہوتا ہے. نہیں، امر صرف یعنی وجوب ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے، صرف اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، لیکن وجوب صرف امر سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ فعل سے بھی، یعنی فعل نبی سے بھی وجوب ثابت ہو سکتا ہے.
صرف امر سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ فعل یہ امر کے مترادف ہے، جس طرح وجوب امر سے ثابت ہوتا ہے تو اسی طرح فعل سے بھی ثابت ہوتا ہے، تو مترادف ہو گئے نا دونوں۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، امر صرف وجوب ثابت کرتا ہے، وجوب بھی صرف امر سے ہی ثابت ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں۔ یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ جو اختلاف ہے فعل نبی میں نا، یہ اس فعل میں نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سہون ہوا ہو۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رباعی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا تو سہون ایسا ہو گیا۔ ہم نے پڑھا کہ ذوالیدین صاحب نے ان کو کہا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذلک لم یکن۔ اس میں نبی کی اتباع نہیں کی جائے گی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فعل تبعاً کیا ہو، کسی چیز کو پسند فرمانا، اس میں بھی اتباع واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، مثلا 4 سے زیادہ نکاح، تو اس میں بھی اتباع نہیں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو ان افعال کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں اتباع ضروری ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف۔ تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اتباع ضروری۔ یہ فرماتے دیکھیے گا، پہلی دلیل کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کا معاملہ آپ بعد میں مشورے سے ہوتے ہیں۔ تو امرهم بمعنی فعلهم، سمجھا کہ دیکھیں یہاں پر فعل پر امر کا اطلاق ہوگا، فعل کو امر کہا گیا۔ دوسری دلیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ یعنی وَمَا فعل فرعون، فرعون کا کوئی بھی فعل رشید نہیں، اس لیے کہ رشید جو ہے نا یہ لفظ صفت آتا ہے فعل کا، نہ کہ امر کا، امر کی صفت پر، فعل کی صفت امر کے لیے۔ تو یہاں پر بھی فعل کو کیا کہا گیا؟ امر کہا گیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، یہاں پر بھی امر سے مراد فعل ہے، اتعجبین من فعل اللہ، من صنع اللہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے فعل کی اتباع کرو۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ فعل نبی کی اتباع بھی کیا ہے؟ لازم ہے، اس سے بھی وجوب کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ تو احناف فرماتے ہیں کہ یہ وجوب صرف جو ہے نا وہ امر سے ثابت ہوتا ہے،
فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ انہوں نے جو دلائل دی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، تو یہاں پر فعل کو جو امر کہا گیا یہ مجازن ہے، مجازن، اس لیے کہ امر جو ہے نا وہ فعل کا سبب بنتا ہے، امر کی وجہ سے فعل پھر کیا جاتا ہے، بجا لایا جاتا ہے، تو سبب بول کر مسبب مراد دیا گیا ہے، یہی تو مجاز ہے، یہ مجازن اطلاق ہوا ہے۔ اور جو حدیث آپ لوگوں نے پیش کی ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، تو اس میں یہ روایت دوسری روایت سے معارض ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے اس روایت کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتباع سے منع فرمایا تھا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا، صوم وصال کہ 2 دن روزہ رکھنا مسلسل، درمیان میں کچھ کھانا پینا نہیں۔ فرمایا ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، کون ہے تم میں سے میری طرح، مجھے تو اپنا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دوران نماز اپنا جوتا اتارا، نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ نے دیکھ کر اپنے جوتے اتار لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرمایا ما لکم خلعتم نعالکم، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ میں نے تو اس لیے جوتا اتارا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے سائڈ پہ کر دیا، تمہیں اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے جو آپ لوگوں نے روایت پیش کی ہے اس سے استدلال کرنا درست نہیں۔ تو حناف کیا فرماتے ہیں کہ وجوب صرف امر سے ثابت ہوتا ہے، اور فرماتے دیکھیے گا آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ لفظ سے اس کے حقیقی معنی کی نفی نہیں ہو سکتی، لیکن مجازی معنی کی نفی ہو سکتی ہے۔ لفظ کا حقیقی معنی جو ہے نا، مثلا اب ہے، اب عربی میں اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ باپ، والد۔ لیکن جد کو بھی، دادا کو بھی اب کہا جاتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ اس کا مجازی معنی ہے۔ تو اب دادا جس کو اب کہا جاتا ہے، دادا سے تو اب کی نفی ہو سکتی ہے، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں ھذا ابی، دادا کے بارے میں کہ میرا والدہ، یہ بھی کہہ سکتا ہے ھذا لیس بابی، یہ میرا والدہ نہیں ہے۔ لیکن کیا والد کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ھذا لیس بابی؟ تو حقیقی معنی کی نفی نہیں ہو سکتی، البتہ مجازی معنی کی نفی ہو سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ کو؟ ہاں جی، اب آپ کو سمجھ آ رہی پھر تو مطلب پڑھانا شروع کر دیں، سیٹ خالی کر دیں گے آپ کو۔ ہاں تو اب دیکھیے گا،
امر سے آپ یہ نفی نہیں کر سکتے کہ امر نہیں ہے، لیکن فعل سے نفی کر سکتے ہیں کہ امر نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے سارا دن بہت سارے کام کیے، بہت سارے کرتوت کیے آپ لوگوں کی طرح، لیکن کوئی امر نہیں کیا، کسی نے بہت سارے کام کیے لیکن امر نہیں کیا، تو یہ کہا جا سکتا ہے انہ لم یأمر، کہ اس نے کوئی امر نہیں کیا۔ سمجھ آ کہ نہیں؟ حالانکہ افعال تو اس سے بہت سارے کیے ہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہ لم یأمر۔ لیکن اگر وہ ایک آدمی امر کر لے پورے دن میں، تو کیا کر لے، کیا انگل دے رہا ہے اس کو؟ پھر دکان کھولنے لگے ہیں، دے رہا ہے پیچھے سے تو کر تو رہا ہے گڑبڑ، داڑھی اس کی بڑی ہے، پیچھے سے بھی کام خراب کر سکتا ہے تیرا۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ اور اگر اس نے ایک بھی امر کیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے انہ لم یأمر کہ اس نے امر نہیں کیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو ترادف انہوں نے قائم کیا تھا اس کی نفی ہے، کہ امر صرف وجوب ثابت کرتا ہے، وجوب صرف امر سے ثابت ہوتا ہے، فعل سے نہیں۔ فعل پر جو امر کا اطلاق کیا گیا وہ مجازاً ہے، لا کہ حقیقتاً۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ وَمُوجَبُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْإِلْزَامُ إِلَّا بِدَلِيلٍ۔ اچھا، یہ بات کہنے سے پہلے کچھ تمہیدی طور پر کچھ الفاظ کے معانی جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ وجوب کسے کہتے ہیں؟ وجوب کہتے ہیں کہ جس کا کرنا ضروری ہو، جس کا کرنا ضروری ہو اور جس کا ترک بھی ضروری ہو۔ کرنا جس کا ضروری ہو، چھوڑنا جس کا حرام ہو، بالفاظ دیگر نا، اینڈ جس کا فعل ضروری ہو اور جس کا ترک کیا ہو، حرام ہو، اس کو وجوب کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے ندب۔ ندب کہتے ہیں جس کا کرنا بھی جائز ہو، نہ کرنا بھی جائز ہو، لیکن کرنا کیا ہو، اس کا افضل ہو۔ اور ایک لفظ ہے اباحت، جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں کیا ہو، برابر ہو، جائز ہو، برابر ہو۔ دوسرا لفظ ہے مشترک۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے مشترک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، مشترک لفظی اور مشترک معنوی۔ پہلی قسم مشترک لفظی ہے کہ ایک لفظ جو ہے نا کئی معنی کے لیے الگ الگ سے کیا ہو، وضع کیا گیا ہو، دلالت کرتا ہو۔ مثلا لفظ عین ہے، آنکھ کو بھی کہا جاتا ہے، سورج کو بھی، چشمے کو بھی، جاسوس کو بھی، یہ مشترک لفظی ہے۔ اور دوسری قسم مشترک معنوی ہے۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ کہ لفظ جو ہے نا وہ کئی معنی پر کیا کر رہا ہوں، دلالت کر رہا ہوں۔ اور تیسری چیز کہ موجب، حکم اور مقتضا تینوں ایک ہی چیز ہے۔
ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب فرماتے ہیں وَمُوجَبُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْإِلْزَامُ إِلَّا بِدَلِيلٍ۔ فرماتے ہیں کہ امر کا موجب کیا ہے؟ الزام ہے، یعنی جو وجوب ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ امر کا موجب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں بعض حضرات مثلا اشعری، ابن شریح اور بعض شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امر وجوب، ندب، اباحت اور تحدید کے درمیان مشترک ہے اور مشترک لفظی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وجوب، ندب اور اباحت کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے، مشترک لفظی۔ پہلا قول چاروں میں، دوسرا قول تینوں میں۔ اور بعض کہ مرتضیٰ شیعہ یہ کہ وہ کہتے ہیں نہیں، ان تینوں کے درمیان وہ مشترک معنوی ہے۔ بعض نے کہا صرف وجوب اور ندب کے درمیان مشترک لفظی ہے۔ یہ قول امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے۔ بعض نے کہا ان دونوں کے درمیان مشترک معنوی ہے۔ لیکن دیکھیے گا امر کا لفظ 21 معنی کے لیے آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سب میں تو حقیقت نہیں ہے، ایسے تسخیر کے لیے، تصویہ کے لیے، تعجیز کے لیے، تحدید کے لیے، ترغیب کے لیے، توبیخ کے لیے وغیرہ ذالک۔ ظاہر ہے ایک آدمی حقیقت ہے، بس سب میں تو حقیقت نہیں ہو سکتا نا۔ تو فرماتے ہیں کہ عام فقہا متکلمین یہ فرماتے ہیں کہ امر جو ہے نا وہ وجوب میں حقیقت ہے اور باقی میں کیا ہے؟ مجاز ہے۔ اور بعض فقہا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول یہ ہے، یہ فرماتے ہیں ندب میں حقیقت ہے اور باقی میں کیا ہے؟ مجاز ہے۔ اور بعض مالکیہ فرماتے ہیں کہ اباحت میں حقیقت ہے اور باقی میں کیا ہے؟ مجاز۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جمہور فقہاء متکلمین اور احناف یہ فرماتے ہیں کہ وجوب میں کیا ہے؟ حقیقت ہے اور باقی میں کیا ہے؟ مجاز۔ وہ کچھ دلائل دے رہے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ابلیس سے، لعین سے کیا فرمایا؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک۔ کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم کیا؟ جب میں نے تجھے حکم کیا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اور یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بطور ذم کا ہے، مذمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی کہ تم نے چھوڑا کیوں جب میں نے امر کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ جب میں نے امر کیا تو سجدہ کرنا کیا تھا؟ لازم تھا، واجب تھا، تو نے چھوڑا کیسے؟ اس سے کیا ثابت ہو گیا؟ وجوب۔ کہ امر سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وجوب ثابت ہوتا ہے۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی بھی مومن کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا کہ جب اللہ اس کے رسول اس کے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے تو اب اس کو ماننے یا ماننا کا نہ ماننے کا اختیار نہیں ہوتا، اب ماننا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ امرن، امر کرے اللہ اور اس کے رسول، تو پھر اس کا ماننا کیا ہوتا ہے؟ ضروری، تو پھر اختیار باقی نہیں رہتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہو کہ امر سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ڈریں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرے؟ کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا درد دینے والا عذاب۔ سمجھ آگے؟ جو اس کے امر کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کو کیا ملے گی؟ سزا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امر چونکہ وجوب ثابت کرتا ہے اور جو وجوب کی مخالفت کرتا ہے اس کو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ اس لیے کہ سزا ہونی چاہیے وجوب واجب ترک پر، نا واجب کے ترک پر، ندب یا اباحت کے ترک پر تو سزا نہیں ہوتی نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امر جو ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت ہے کس میں؟ وجوب میں۔ اس کا موجب الزام ہے، وجوب ہے۔ تو یہ تو قرآن پاک سے دلائل ہو گئے۔ اسی طرح اجماع، تمام زمانوں میں فقہا نے کسی بھی واجب کو ثابت کرنے کے لیے امر کی طرف رجوع کیا ہے، یعنی واجب کو ثابت کیا کس سے؟ امر سے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ امر کا موجب کیا ہے؟ وجوب ہے، الزام ہے۔ اسی طرح لغت سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اگر کوئی آقا اپنے غلام سے کہہ دے افعل ھذا، ایسا کرو، یہ کام کر لو، اگر وہ نہیں کرتا تو سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو قرآن سے، اجماع سے اور لغت سے بات ثابت ہو گئی کہ امر کا موجب کیا ہے؟ وجوب ہے، الزام ہے۔ فرماتے ہیں والامر بعد الحظر وقبلہ سواء، کہ امر ممانعات سے پہلے یا ممانعات کے بعد کیا ہے؟ برابر ہے۔ یہ بھی رد ہے بعض حضرات پر۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ امر ممانعات سے پہلے تو وجوب پر دلالت کرتا ہے اور ممانعات کے بعد اباحت پر دلالت کرتا ہے۔ وہ مثال دیتے جیسے قرآن پاک میں ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول لو تو شکار کرو۔ تو اس سے معلوم ہو کہ حلال ہونے سے پہلے شکار نہیں کر سکتے، شکار ممنوع ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور حلال ہونے کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ شکار کر سکتے ہو۔ اب یہاں پر فاصطادوا امر کا صیغہ ہے،
لیکن کوئی بھی نہیں کہتا کہ حلال اور احرام ہونے کے بعد شکار کرنا واجب ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ احرام جب کھولو تو پھر جاؤ شکار کرنے لگ جاؤ جنگلات میں، تو ادھر ادھر کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو یہ امر اباحت کے لیے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ممانعت کے بعد امر اباحت کے لیے ہوتے ہیں، ممانعت سے پہلے وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں ہے، امر ممانعت سے پہلے بھی وجوب کے لیے ہوتا ہے اور ممانعت کے بعد بھی وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ جب اشہر حرم گزر جائے تو جہاں کہیں تو مشرکین کو پاؤ قتل کر دو۔ اب اشہر حرم کتنے مہینے ہیں؟ 4 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو فرمایا کہ ان میں تم نے قتال نہیں کرنا، یعنی قتال میں پہل نہیں کرنی، لیکن یہ مہینے گزرنے کے بعد پھر تم قتال کر سکتے کفار کے ساتھ۔ جیسے ان ماہ سے پہلے قتال کرنا کیا تھا؟ ضروری تھا، جہاد کا حکم تھا ضروری۔ اسی طرح ان مہینوں کے بعد بھی قتال ضروری ہے، جہاد کا حکم ضروری ہو گیا۔ تو نہیں ہے کہ بس ابھی مہینے گزر گیا تو اب جہاد جو ہے مباح ہو گیا، بس اب جہاد کا وجوب ختم ہو گیا، اب جہاد کی فرضیت ختم ہو گئی۔ سمجھ آ گئی؟ تو ممانعت سے پہلے ممانعت کے بعد بھی وجوب کے لیے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔